بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئی نویلی دلہن نے کروٹ بدلی اور آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اجنبی ماحول اور خوبصورت سا سجایا ہوا کمرہ اور پہلو میں ایک اجنبی جو کہ اس کا ابھی سہاگ ہے۔ وہ بے سدھ سوئے ہوئے میاں کو دیکھ کر بہت پیار سے مسکرائی اور اٹھ کر واش روم کی طرف جانے لگی، اور واپسی پر سعدیہ نے دیکھا کہ آصف کمرے سے باہر جا رہے ہیں۔ وہ حیرت سے اپنے میاں کو دیکھنے لگی۔ نہ ہی دعا نہ ہی سلام، باہر کمرے سے جانے لگے۔ آصف ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اب وہ آ کر بیڈ کے اوپر بیٹھنے لگی اور جیسے ہی دیکھتی ہے کہ آصف تو ویسے ہی بدستور بیڈ پر سو رہے ہیں جیسے اسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بری طرح چونک گئی اور دوسرے لمحے میں اس نے خود کو سنبھال لی۔ وہ بہت بہادر لڑکی تھی۔ بچپن سے اسے پراسرار اور ڈراؤنی کہانیاں سننا اسے بہت زیادہ پسند تھا۔ کیونکہ وہ ایک بہادر لڑکی تھی، اسی لیے دن تھا جو کہ رات کو آئے ہوئے مہمان تھے۔ ان کے ساتھ مصروفیت میں دن گزر گیا اور رات کو ولیمے کی تقریب ماشاءاللہ بہت رونق لگی ہوئی تھی۔ آصف کی فیملی 3 بھائیوں، 1 بہن اور والدین پر مشتمل تھی۔ ان کا مقام حویلی نما بنا ہوا تھا، پرانے طرز کا بنا تھا۔ عظمت صاحب اور بیگم عظمت صاحب اس آبائی مقام کو کبھی نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ بچے اکثر ضد کرتے تھے کہ اسے بیچ کر کہیں اچھا سا مقام تعمیر کر لیں، مگر والدین کے حکم کے آگے وہ سب چپ ہو جاتے تھے۔ سارا دن تقریب میں ہنگا ہنگی کے بیچ میں گزر گیا۔ جب رات کو ہم دونوں میاں بیوی بیڈ پر آئے تو سعدیہ نے اپنے میاں آصف کو مخاطب کیا۔ آصف، صبح کمرے سے باہر کہاں گئے تھے اور یکدم جلدی سے واپس بھی آ گئے تھے؟ ارے بھائی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جب میں رات کو سویا، جب میں صبح کو جگا، جب تم نے مجھے جگایا تو تبھی میں اٹھا تھا۔ اچھا، سعدیہ اچھا کا تول دیتے ہوئے سوچنے لگی۔ جان پر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ آصف نے یہ سب سمجھتے ہوئے پھر بھی انجان بن گیا۔ چلیں، ہو سکتا ہے مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ کچھ دن نارمل گزرے۔ سمن اور سعد کو اتنی جلدی گھر میں دیکھ کر سعدیہ نے پوچھا، ارے بچوں، تم لوگ اتنی جلدی اسکول سے، تمہیں کون لے کر آیا ہے؟ آصف چاچو کے ساتھ، سمن نے جواب دیا۔ آصف چاچو آپ لوگوں کو اسکول سے لینے کے لیے آئے تھے؟ جی، تو اب وہ کہاں ہیں؟ سعدیہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ تو ہمیں گیٹ پر چھوڑ کر خود چلے گئے۔ گھر والوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی حیران ہو رہی تھی کہ آصف نے ایسا کبھی نہیں کیا ہے، بینک سے ورکنگ ٹائم پر بچوں کو اسکول سے لینے کے لیے جائیں اور پھر انہیں گیٹ پر چھوڑ کر خود چلے جائیں۔ تبھی یہاں پر بیگم عظمت نے سعدیہ کو کہا، سعدیہ بیٹا، تم ایسا کرو، آصف کو کال کرو اور پوچھو بچوں کو اسکول سے اتنی جلدی کیوں لے کر آئے، اور لے کر آئے تو ٹھیک ہے، پر گیٹ پر چھوڑ کر خود کہاں چلے گئے؟ جب سعدیہ نے کال کی تو آصف سے بات کی۔ آصف نے کہا، میں تو بینک پر ہی ہوں، نہیں میں نے بچوں کو اسکول سے نہیں لیا اور نہ ہی گیٹ پر چھوڑ دیا۔ اسی معاملے میں سب گھر والے بہت زیادہ ڈسٹرب تھے۔ پھر آصف نے سعدیہ سے کہا، سعدیہ تم فکر مت کرو، میں لنچ ٹائم پر آفس سے آف کر کے آ جاؤں گا۔ پھر سعدیہ نے سسر کو مخاطب کیا، امی ابو اچھی طرح اس معاملے سے تہ تک جا چکی ہوں۔ پھر سعدیہ نے کہا، اس گھر میں اچھا خاصا معاملہ ہے، اس گھر میں جنات آباد ہیں، میں نے تو شادی کے دوسرے دن ہی دیکھ لیا تھا، مگر آپ لوگوں کی خاموشی اور اطمینان دیکھ کر میں نے نتیجہ نکالا تھا، جو بھی معاملات ہیں تکلیف دہ اور نقصان دہ نہیں ہیں، مگر یہاں پر جنات ہیں وہ تو صحیح ہے، اس مقام کو سباب کروائیں یا اس مقام کو فروخت کروا دیں، کہیں اور گھر لے لیں۔ نہیں بیٹا، یہ ہمارا آبائی مقام ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی جگہ ہے، ہم اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ دونوں میاں بیوی یک زبان ہو کر بولے۔ سعدیہ کے دونوں جٹھانیاں اور جیٹھ اور آصف بھی یہی چاہتے تھے، مگر والدین کی مرضی کے آگے چپ ہو جاتے تھے۔ بیٹا، ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر غیر مرئی مخلوق بھی بسیرا ہیں، لیکن بیٹا
جو بھی ہے وہ ہمیں مالی یا جانی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ عظمت صاحب بولے، ابو جی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ستارے کمزور ہوتے ہیں تو ایسی چیزوں کو وہ اس پر حملہ جلدی کر دیتے ہیں۔ سعدیہ نے سسر کو سمجھانا چاہا، نہیں بہو، وہ تو کئی صدیوں سے یہاں پر رہتے ہیں لیکن آج تک انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو اب کیسے پہنچائیں گے؟ مگر ابو جی معاف کریں، یہ ذہنی اذیت تو دے رہے ہیں نا، مگر ان کا کیا بھروسہ، کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر انہیں ہماری کوئی بات بری لگ جائے تو عظمت صاحب سب کچھ سوچتے ہوئے بولے، چلو ٹھیک ہے، پھر میں کچھ کرتا ہوں۔ سراج، آصف اور محمود سے بھی بولو کوئی اچھا سا بابا تلاش کریں، یہاں پر تو ہر گلی میں اپنے دکانیں اچھے پھٹاریاں کھول کر بیٹھے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک مشہور بابا جی صاحب ملے، انہوں نے ہم آ کر پورے گھر کا جائزہ لیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کئی سالوں سے یہاں پر آباد ہیں، یہ ایک نہیں ہے، یہ کئی خاندان یہاں پر جنات کے آباد ہیں، ان کو یہاں سے ہٹانا بہت مشکل ہے، آپ ان کی جگہ پر قابض ہیں، اس کام کو رکاوٹ بننے والے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ پھر وہی ہوا، ایک دن روڈ ایکسیڈنٹ پر پیر صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ انتقال کر گئے اور ہمارا کام ادھورا رہ گیا۔ ان لوگوں نے پھر دوسرے پیر صاحب کا انتخاب کیا، اس کے گاڑی پر کسی دشمن نے فائرنگ کی اور وہ موقع پر ہلاک ہو گئے۔ ایک دن سعدیہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اسے پکار رہا ہے اور مخاطب بھی کر رہا ہے۔ اس نے غور سے سنا تو آواز میں بہت گرفت اور غصہ تھا۔ سعدیہ، غور سے سنو، اگر تم چاہتی ہو تمہاری فیملی سکون سے رہے اور جانی اور مالی نقصان نہ ہو، ہمیں مت چھیڑو، کھیلو گے تو ہمارے ساتھ جانی نقصان کھیل میں اٹھاؤ گے، اس کھیل میں تم سب کی جان بھی جا سکتی ہے، بہتر یہی ہے ہمیں اس گھر میں ہمارے رہنے دو، ہم سے مت چھینو ہمارا یہ گھر، ہمیں تمہارے خاندان سے محبت اور ہمدردی ہے، جبکہ ہم تم لوگوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ تمہاری مدد کرتے ہیں، جب تم لوگ ہمیں تنگ کرو گے تو ہم تمہاری جگہ تم سے چھین لیں گے، تم لوگ ہمارے قبیلے کے لوگوں کو تنگ مت کرو، ہم ایک خاندان نہیں کئی خاندان جنات کے یہاں پر موجود ہیں، ہمیں بے گھر مت کرو ورنہ ہم کئی گھروں میں بٹ جائیں گے، ہمدردی اور محبت ختم ہو جائے گا، تم چاہتی ہو ہماری وجہ سے کئی خاندان اور کئی گھر پریشان ہو جائیں، سب لوگ نقصان اٹھائیں۔ سعدیہ جب صبح اٹھی تو اس نے اپنا خواب پورے گھر والوں کو بتا دیا، پھر یہی طے ہوا کہ ہم ان جنات کے معاملے میں نہ ہی دخل دیں گے اور نہ ہی ان سب کو یہاں سے دور بھگائیں گے۔ اب تینوں بھائی اپنے فیملی اور والدین کے ساتھ رہتے تھے اسی گھر میں، اب وہ جنات کسی قسم کی حرکت بھی نہیں کرتے تھے، نہ ہی کسی کو ذہنی اذیت دیتے تھے۔ گھر والوں کے باقاعدگی سے محسوس کیا ہے کہ کسی کے بیٹھنے کی، کسی کے چلنے کی اور کسی کے پھرنے کی آوازیں آتی ہیں اور وہ اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتے ہیں۔ گھر میں طرح طرح کے کھانے اور پکوان کی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ جب سارے گھر والے اپنے اپنے کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں، چاہے دن کا وقت ہو چاہے رات کا وقت، وہ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوتا ہے تو کسی کے چلنے کی چاپ چاپ کی آوازیں آتی ہیں۔ اب گھر کا ہر بچہ اس واقعے سے واقف تھا، اب کسی کو ڈر نہیں لگتا تھا۔ ایک دن بڑے بھیا کی بیٹی اس سے پوچھنے لگی، پاپا آپ ابھی دادو کے کمرے میں کیوں سو رہے تھے؟ بڑے بھیا نے مسکرا کر سر ہلا دیا، تقریباً گھر کے ہر افراد کے ساتھ ایسا ہوا ہے، جو کہ اپنی جگہ پر سو رہا ہوتا ہے تو ملتا کسی اور کے جگہ پر ہے۔ یہ کہانی مجھے بینک کے ورکر نے سنائی، باجی ہم سب اس کے عادی ہو گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، آصف اور سعدیہ جب دلہن بن کر نہیں آئی تھی اس قسم کی باتوں اور حرکتوں سے ڈرتی تھی؟ تو آصف نے کہا، نہیں ماشاءاللہ وہ بہت نڈر اور بہادر لڑکی ہے، حالانکہ مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے جب میں اکیلے کمرے میں سوتا ہوں، کبھی کبھی سعدیہ اپنے کمرے میں باقاعدہ ان کے ساتھ ہم کلام ہوتی ہے اور میں ڈر کے مارے کمرے سے باہر نکل کر جاتا ہوں۔
आसिफ की इस बात से मुझे पता चला जिन्नात में अच्छे बुरे और नुकसान पहुंचाने वाले तरह तरह के जिन्नात मौजूद हैं। इनके बच्चे हमारे बच्चों के साथ खेलते हैं। मैंने आसिफ से कहा, आसिफ मेरे साथ भी चंद ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। हम लोगों ने जो पिछला घर सेल किया था वो मलीर के इलाके में था। ऊपर भी एक पोर्शन था और नीचे भी एक पोर्शन था। मुझे ऊपर के पोर्शन में जिन्नात का एक बसेरा नज़र आता था। जब भी मुझे डर लगता था तो मैं दिल में शेख अब्दुल कादिर जीलानी को पुकारता था। पीरों के पीर दम दस्तगीर, मेरे दिल का डर बहुत थोड़ा कम हो जाता था। उन्होंने आज तक हमारे साथ ऐसी वैसी हरकत ना ही की और ना ही नुकसान पहुंचाया और ना ही नफ़ा। इनके बच्चे अक्सर मेरे पोतों के साथ खेलते थे। अक्सर मेरा पोता ऊपर छत पर साइकिल चलाता था तो मेरा पोता कहता था, लो अब तुम्हारी बारी है, तुम साइकिल चलाओ। तो मेरा पोता साइकिल से नीचे उतर जाता था। मेरे देखते ही देखते वो साइकिल खुद ब खुद चलना शुरू हो जाता था। एक बार मेरा पोता अपनी माँ से कहने लगा, मम्मा मेरा दोस्त है ना, उसके पास चप्पल नहीं है, वो छत पर बहुत ज़्यादा धूप है इसीलिए उसके पाँव जलते हैं, आप उसके लिए एक नया चप्पल लेकर आएँ। और मेरी बहू ये सुनकर चुप हो जाती है। मेरा मानना है जो मुसलमान जिन होते हैं ना, अगर वो नेक नमाज होते हैं और उनको सफाई पसंद होती है, खुशबू और लाइट जलाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मेरी बेटी जब कुंवारी थी उसको घर में खुशबू करने का बहुत शौक़ था। घर की सफाई करने के बाद अगरबत्तियाँ जलाती है और पूरे घर में खुशबू का धुआं देती है। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। अभी ट्यूशन पढ़ाते हुए उसे एक अरसा गुजरा था। वो ट्यूशन पढ़ाते हुए मुझे कहने लगी, अम्मी आपके जहेज़ के चायदानी में मैंने अपने कुछ पैसे रखे थे। मैंने 100 रुपये रखे थे जिसकी 20 रुपये की मैंने चीज़ मंगवाई थी। थोड़ी देर के बाद जब मैंने देखा वहाँ पर 80 रुपये रखे हुए थे और 80 रुपये रखे हुए थे। 80 रुपये रखे होने के बजाय वहाँ पर 180 रुपये थे। अम्मी क्या आपने वहाँ पर अपने पैसे रखे थे? क्या नहीं बेटा, मुझे तो मालूम भी नहीं है कि तुम चायदानी में अपने पैसे रखती हो। फिर ये तो हमेशा होता रहता था, जब भी वो पैसे रखती थी तो हर रोज़ इस चायदानी में 100 रुपये का इजाफ़ा हो जाता था। मगर मेरी बेटी की शादी होने के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया। मगर मैंने आसिफ को बताया, अभी भी मेरे साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ी होती रहती है। मैं कुर्सी पर नमाज़ पढ़ती हूँ तो वो आकर मुझे पीछे से कुर्सी को हिला रहे होते हैं। मैं डिस्टर्ब होती हूँ और सलाम फेर कर पीछे मुड़कर कहती हूँ, भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सुकून से नमाज़ पढ़ने दो। और फिर मैं आराम से नमाज़ पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मुझे कोई तंग नहीं करता। मेरे रब से यही दुआ है कि हम सब लोगों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जिन्नों के शर से हमें बचा कर रखे। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ ही जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।